پی ٹی آئی چیئرمین ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا ڈیرہ غازی خان، خاموشی 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 خاموشی۔ وہ جو ایک منٹ خاموشی، وہ ساؤنڈ سسٹم، اگر وہ ساؤنڈ سسٹم کو آپ نے نہ بچایا میں تقریر نہیں کر سکوں گا، تو وہ ساؤنڈ سسٹم کو اچھا ہے کہ آپ آگے آ گئے، لیکن دو چیزیں، ایک ساؤنڈ سسٹم کو بچانا ہے اور ایک میری بہنیں وہاں بیٹھی ہیں کھڑی ہیں، ان سب کو آپ نے بچانا ہے۔ اچھا ڈیرہ غازی خان، سب سے پہلے ماشاءاللہ عوام کا جو سمندر ہے، جس طرح آپ جس تعداد میں آپ یہاں آئے، آپ نے مجھے عزت دی، میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ڈیرہ غازی خان تھوڑی خاموشی تاکہ آپ میری بات سن سکیں۔ پہلی دفعہ میری کوشش تھی کہ میں آپ کا ڈی جی خان، جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے پنجاب کا، میں ادھر سے چیف منسٹر بنایا عثمان بزدار کو، تاکہ آپ کی مدد کر سکے، تاکہ پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو پسماندہ ہے، میری کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا چیف منسٹر آئے جس میں درد ہو، جس میں غریب آدمی کی درد ہو، جو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جدھر پانی نہیں، بجلی نہیں، ہسپتال نہیں، ایک ایسا چیف منسٹر ہو جس کو درد ہو ان لوگوں کی۔ اس لیے عثمان بزدار، میں آپ کے پاس ایک ایسا انسان کو چیف منسٹر بنایا، عاجزی تھی اس میں، شہباز شریف کی طرح شو بازی نہیں کرتا تھا، بس ڈرامے نہیں کرتا تھا، ایکٹنگ نہیں کرتا تھا، عاجزی تھی اور اس نے کام کیا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جو کام اس آپ کے علاقے میں ان 3 سالوں میں ہوا ہے، کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا جو ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سنیں جو سب سے مجھے خوشی تھی کہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بے بسی، اور میری بہنیں جانتی ہیں کہ بچہ بیمار ہو، پیسے نہیں ہو علاج کروانے کے لیے، ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس، کہ کہیں بھی کسی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ روپے تک علاج کروا سکے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ اچھا سنیں، تو میں ڈی جی خان کے نوجوانوں، خاص طور پہ نوجوانوں، سنیں، مجھے سیف الدین نے کہا زبردست کام کر رہا ہے ہمارا ڈی جی خان کا نوجوان۔ بس، یہ جو الیکشن ہے
یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے الیکشن ہے. یہ آپ کے مستقبل کا الیکشن ہے. میرے نوجوانوں، یہ ہے وقت ان چور اور ڈاکوؤں کو شکست دینے کا. ان امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو شکست دینے کا. ڈیرہ غازی خان، یہ ہے وقت اس امپورٹڈ حکومت کو شکست دینے کا. اور نوجوانوں، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے. میری بہنوں، آپ نے گھر گھر جا کے ہماری خواتین کو نکالنا ہے. اور جو عورتوں کی پولنگ سٹیشن کے اوپر دھاندلی ہوتی ہے، آپ نے اس دھاندلی کو روکنا ہے. نوجوانوں، آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے 10 دلیر اور باشعور نوجوان چاہیے پہرا دینے کے لیے. تو ڈیرہ غازی خان، مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ اتوار کے الیکشن کے لیے تیار ہو؟ آپ لوٹے کو شکست دینے کے لیے تیار ہو؟ لوٹا کون ہوتا ہے؟ ضمیر فروش ہوتا ہے. جدھر اقتدار ادھر لوٹے کا منہ. لوٹا غسل خانوں میں ہوتا ہے. اور اس باری میری قوم پاکستان کے لوگوں، یہ جو ضمیر فروش بکاؤ مال جو اپنے حلقے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے، جو ملک کا قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، اخلاقیات کے خلاف جاتے ہیں اپنا ضمیر بیچ کے، یہ ہے وقت ان کو شکست دینے کا. اور جو پیسے لے کے ان کو خریدنے والا نون لیگ، شہباز شریف، ہم نے یہ شہباز شریف، تم کان کھول کے سن لو. آج شہباز شریف، تم نے ہمیشہ امپائروں کو ساتھ ملا کے میچ کھیلا ہے، اور اس باری امپائر بھی اپنے ساتھ ملا لو. اس باری آپ میچ انشاءاللہ نہیں جیت سکتے. پہلے بھی شہباز شریف، ڈی جی خان کے لوگوں نے تمہیں پھینٹا لگایا الیکشن میں، پہلے بھی آ رہے ہو، اور انشاءاللہ اس باری بھی. اچھا ڈی جی خان کے لوگوں، آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے، سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر. وہ خط جو سائفر، جو امریکی ڈونلڈ لو اور جو ہمارا اسد مجید واشنگٹن میں ایمبیسڈر تھا، اس کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی، آج سپریم کورٹ مجھے تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا جی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، بڑے ادب سے. اور میں اپنی عدلیہ کو ہمیشہ بڑے ادب سے مخاطب ہوتا ہوں، کیونکہ ایک ملک کی ایک مستقبل، ایک آزاد، ایک مضبوط عدلیہ، ایک ایسے جج جو کریڈیبل ہوں، اس پہ ہوتی ہے. تو میری تو تحریک کا نام ہی انصاف ہے. ہماری تو کوشش ہی اس ملک پہ انصاف لانے کی، وہ ایک اچھی عدلیہ کے بغیر انصاف نہیں ملک میں آتا. تو میں آج سوال پوچھتا ہوں،
कहा गया कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मेरा सवाल आज ये कि मैंने पहले कैबिनेट के सामने वो मरासला रखा, कैबिनेट के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के एम्बेसडर को धमकी देता है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से अगर नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें आ जाएंगी, और अगर इसको हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। मैं आज अपनी अदलिया और सारी कौम से पूछता हूं कि इससे बड़ी 22 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी धमकी दे रहा है 22 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम को एम्बेसडर के जरिए कि जी इसको अगर नहीं हटाओगे तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इमरान खान को धमकी नहीं, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये हमारी सबकी 22 करोड़ कौम की तौहीन है। और मैं उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा। हमने स्पीकर ने वो मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मेरी कौम की तौहीन। एक आदमी किसी और हुकूमत से हुक्म करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये मेरी नहीं, ये सारी कौम की तौहीन है। और मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था, मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था, ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बिठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी आगे से जब भी अमेरिकन धमकी देंगे वो उनके सामने घुटनों पे पड़ जाएगा, स्टैंड नहीं लेगा अपने मुल्क के लिए। वो कहेंगे जी रूस नहीं जाना, तो वो कहेगा जी जिस तरह ये चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, ये कभी खड़ा हो सकता है?
میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. Beggars can't be choosers. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. بس اب اگر آپ کو اس طرح کے پرائم منسٹر چاہیے، وہ کہتے ہیں ڈیرہ غازی خان وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. پہلے گھٹنوں پہ ہے کہ جی ہم تو بیکاری ہیں. کیا ڈیرہ غازی خان ہم بیکاری ہیں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر جس نے 2 سپر پاورز کو، تھوڑے سے مسلمان تھے تب، 2 سپر پاورز کو جب وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی، 2 سپر پاور کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بیکاری ہوں، بھیک مانگنے آیا ہوں. یہ نہیں کہا انہوں نے جو شہباز شریف کہتا ہے. کہتے میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے. ہم تو اس لیڈر کے امتی ہیں. ہمارا تو اللہ سے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. تیرے سوا اللہ کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے. تو میرے ڈی جی خان، آپ کے بڑے، یہاں سے ڈی جی خان کے بڑے لوگوں کو میں ملا ہوں بیرون ملک. محنت کش لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور پاکستان محنت کش بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے پہ چلتا ہے. اور وہ یہاں پیسہ بھیجتے ہیں، اور یہاں کے کرپٹ یہ جو 2 خاندان 32 سال سے حکمرانی کی ہے، انہوں نے ملک کا خون چوسا، چوری کر کے ملک کا پیسہ ملک سے باہر بھجوایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ محنت کش پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں. یہاں ڈی جی خان کے اور خاص طور پہ بڑے محنت کش یہاں کے لوگ بیرون ملک بڑے بڑے میں 18 گھنٹے کام کرتے بیچارے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر ملک چلتا ہے، ملک ان پہ چلتا ہے. چلتے رہتے ہیں. اور میری بات سنو ڈی جی خان، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. شہباز شریف ڈیزل کی قیمت کم کرو. آج تیل کی قیمت دنیا میں جب ہم گئے تھے اس سے بھی کم ہو گئی ہے، اور جب ہم گئے تھے تو پٹرول 150 روپے لیٹر تھا، آج 250 روپے لیٹر ہے. اور جب ہم گئے تھے تو فضل الرحمان 144 روپے لیٹر تھا. آپ نے 130 روپے فضل الرحمان کی قیمت بڑھا دی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں شہباز شریف کہ اب جب عالمی منڈی میں تیل نیچے آیا ہے تو عوام کے لیے قیمتیں کم کرو. یہ آئی ایم ایف کے سامنے تھوڑی دلیری سے کھڑے ہو. ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، ہم نے اپنی قوم کو بچایا مہنگائی سے، ہم نے اپنے ملک کو اٹھایا، معیشت اٹھائی، ایکسپورٹس بڑھائی، ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، سب سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آئے. 17 سال میں
سب سے زیادہ ترقی ہمارے 2 آخری سالوں میں ہوئی. تم دونوں نے تو ملک کا خون چوسا. تمہارے سے تو بہتر مشرف تھا. مشرف نے تو صرف ایک ہی غلطی کی کہ تمہیں این آر او دیا, نہیں تو تمہارے سے تو وہ بہتر تھا. تم دونوں خاندان اب میری غور سے بات سن لو. 20 سال ایک دوسرے کے خلاف آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا نواز شریف کرپٹ ہے. دونوں چور تھے, پھر اکٹھے ہو گئے ہو. آج دونوں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہوگا اتوار کو, تم دونوں کو ہی ایک ہی گیند سے 2 وکٹیں انشاءاللہ کراؤں گا. اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ 3ری وکٹ بھی کراؤں گا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ تمہاری. اچھا میں بھول نہ جاؤں, ڈی جی خان الیکشن کمشنر سکندر تمہارے آج سپوکس مین نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک بزدلانہ سٹیٹمنٹ کہ جی جواب دو ہمیں. مجھے تم جواب دو. تم مجھے آج بتاؤ کہ تم سارے پاکستان کے الیکشن کمشنر ہو, ہفتے میں 3 دن لاہور میں کیوں گزارتے ہو؟ جواب دو. جب جواب دو کہ مریم اور حمزہ کے قدموں میں تم کتنی دفعہ بیٹھتے ہو, جواب دو مجھے. ہمارے پاس ریکارڈ ہے, کہو تو ہم بتائیں گے کہ کب کب تم ان کو ملنے گئے, اپنی خدمت دینے لگے کہ الیکشن تم نے کیسے جیتنا ہے. ساری اپنی ٹیم کو لاہور کس لیے لے کے جاتے ہو؟ کیا اسلام آباد میں کام نہیں ہو سکتا؟ اور جو ہم انشاءاللہ, میں تو چھوڑا, سکندر سلطان یاد رکھ لو, یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی. تم نے جو سندھ کا الیکشن کروایا وہ الیکشن نہیں تھا, تمہارے اپنے. یہ جو تم اور نون لیگ تو ایک ہی ہو, تمہارے اتحادی پیپلز پارٹی اور JUI, انہوں نے بھی سندھ کے الیکشن کے اوپر کیا کہا ہے, 15% سیٹوں پہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ کیسز کر دیا ان پہ, FIR کاٹ دی, پولیس نے ڈرا دیا. جو زرداری, اور یہ یاد رکھنا ڈی جی خان, آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 30 سال سے اس ملک کی بڑی بیماری زرداری ہے. ساری دنیا جانتی ہے اس نے کس طرح لوٹا اس ملک کو. ابھی کراچی میں جو پانی آیا ہوا ہے, جس طرح اس کا بیٹا کہتا ہے نا, جب بارش آتی ہے پانی آتا ہے, تو جب بارش آتی ہے پانی آتا ہے, تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا ہے؟ 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہو. 6,000 ارب روپیہ سندھ حکومت خرچ کر چکی ہے. 6,000 ارب روپیہ ان پچھلے 11-12 سالوں میں. کدھر گیا وہ پیسہ؟ کراچی جو پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے, جب بارش ہوتی ہے ڈوب جاتا ہے, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں ہوتا. پیسے دے دے کے وہ ٹینکر منگواتے ہیں. وہ ٹینکر مافیا سے بھی زرداری پیسے لیتا ہے. پانی آتا ہے, بارش آتا ہے تو پھر نیچے, بارش نہیں آتا تو بےچارا پانی نہیں وہاں. اور زرداری خاندان کے پیسے میں اضافہ, دولت میں اضافہ, چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر. ان کا مقابلہ لگا ہوا ہے دونوں کا. ادھر سے شریف خاندان, ادھر سے زرداری, چوری کر کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. اور الیکشن کمشنر سکندر سلطان, یہ جو تم نے LGA لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا, یہ کوئی الیکشن تھا؟ ڈسکا کے اندر 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر بے ضابطگیاں ہوئی, الیکشن ہی سارا کینسل کر دیا. یہاں سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن, جس طرح کی وہاں ہر قسم کی دھاندلی ہوئی, اور جو آپ کا سندھ کا الیکشن کمشنر تھا
वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जरदारी का तनख्वाहदार है, सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। कुछ नहीं नजर आया तुम्हें? तुम्हारा तो ओथ है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का, तुम्हारा तो मैंडेट है, आइन कहता है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। हर जगह जिधर जाते हैं हर किस्म की इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, हर जगह डरा रही है, धमका रही है हमें। किसी ना किसी तरह के लोग डर के वोट ना करें, ये चोरों को जता दें। पुलिस वहां जो अभी पिछली जगह पे लिया के अंदर डीसी, झंग के अंदर डीपीओ, वो पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चल रहा। और ऊपर से इनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। कौन है मिस्टर एक्स? फिक्र ना करो, आपको पता चल जाएगा कौन है मिस्टर एक्स। पूरी गेम खेल रहा है, हुक्म मिला हुआ है कि तुमने इन चोरों को जिताना है, और वो सिर्फ एक मिशन, और एक उसने मिस्टर वाइल मुल्तान भेजा हुआ है। सबको पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है। लेकिन डेरा गाजी खान के नौजवानों, मैं तुम्हारे से इतवार को रिजल्ट लेने आऊंगा। अगर इतवार को ना आया तो आऊंगा इंशाल्लाह, जब आप सैफुद्दीन खोसा को भारी अक्सरियत से जिताओगे। क्योंकि मुझे ये बताओ हाथ खड़ा करके कि क्या लोटे को जीतने दोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। घर घर जाना है, ये याद रखना। क्रिकेट के ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं खेला जाता मैच खत्म नहीं होता। जो चैंपियन होता है, जो चैंपियन, और जो माशाल्लाह आप चैंपियंस हैं, नौजवान खास तौर पे चैंपियन है यहाँ के, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, रिजल्ट लेके आना है, और इंशाल्लाह फिर हम सब मिलके, मैं भी आऊंगा सैफुद्दीन के पास, आपके पास, और उस्मान बुज़दार के पास, और इंशाल्लाह हम जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र करेंगे, जश्न बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।